سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے رسول نے بیان فرمایا، صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ سنو، اتدرون ما المفلس، میرے پیارے بھائیوں میں جانتا ہوں، میری ماں اور بہنوں میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ حدیث بارہا سنا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں پورا واقعہ اس بار یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، لیکن پھر بھی سنو، شاید کہ ایمان تازہ ہو جائے، شاید کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ پیارے رسول صحابہ سے سوال کرتے ہیں، تدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے حدیث کئی دفعہ سنی ہے، علماء کی زبانی کئی بار آپ نے سنی ہے، یوٹیوب پر آپ نے کئی علماء کے بیانات سنے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے یہ مفلس ہوتا کون ہے؟ اتدرون ما المفلس، ہے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوگا، یا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے پیارے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم ڈکشنری کو اٹھائیں گے اور مفلس کا معنی دیکھیں گے تو مفلس کا معنی ہوتا ہے غریب، لاچار، بے بس، مجبور، بے زر، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس تعاون کا کوئی ذریعہ نہ ہو، جو بالکل محتاج ہو، اپنے بل پر زندگی نہ گزار سکتا ہو، جو فقیر ہو، جو قلاش ہو، جو محتاج ہو، جو زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کی جسے ضرورت پڑ جائے اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوگا؟ فقیر کون ہے؟ قلاش کون ہے؟ لاچار کون ہے؟ محتاج کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، فقیر ہے، وہ مفلس ہے، وہ لاچار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول بیان فرمانے لگے میرے صحابہ سنو، میں دنیا کے مفلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو قیامت کے دن فقیر کی بات کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ میں اس مفلس کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر آپ ہی بتائیں قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ان المفلس من امتی، میری امتی میں فقیر انسان قیامت کے دن وہ ہوگا، میری امتی میں قیامت کے دن لاچار اور مجبور انسان وہ ہوگا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، قیامت کے دن نماز کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، روزے کی نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں بہنوں، پھر سے غور کرو حدیث پر، اللہ کے رسول نے کہا فقیر انسان قیامت کے دن وہ ہوگا، لاچار انسان قیامت کے دن وہ ہوگا، محتاج انسان قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے پاس نماز کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، جس کے پاس روزے کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، صدقات و خیرات کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ ایسا انسان قیامت کے دن محتاج ہوگا، لاچار ہوگا، بے بس ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، 4 وقت کی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا آدمی سینہ تان کر کے چلتا ہے، ہائے ہائے 4 آدمیوں کی حکومت کی جائے تو زمانے کا فرعون بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایسے نمازی قیامت کے دن میں بس ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، نماز دھوکہ دے جائے گی، زکوٰۃ فرار ہو جائے گی، آدمی پیچھے مڑ کر دیکھے گا اللہ ابھی میں نے اپنے پیچھے تو بڑی ساری نمازیں چھوڑ کر آیا تھا، بہت ساری نمازیں پڑھا تھا، نماز کہاں دی؟ ارے میں نے اتنی زکوٰۃ دی، کہاں نہیں زکوٰۃ؟ لوگوں کی مدد میں نہیں دی، کہاں گئے تعاون؟
जाने कैसी कैसी नेकियां होंगी, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन एक जानिब उसके नामे अमाल में ये दर्ज होगा वयाती कद शतम हादा, उसने किसी को गालियां भी दी होंगी, वक़ज़फ़ हादा, किसी पर उसने तोहमत भी लगा दिया होगा। हाय हाय, किसी की माँ बहन को बदनाम करना होता है तो लोग जहाँ अंडा नहीं वहाँ पर बच्चा भी तैयार कर देते हैं और सीधा गवाही देते हैं कि मैंने अपनी आंखों से फलां की बहन को देखा है। अरे जालिमों, सुधर जाओ, कम से कम तुम मुसलमान हो, ऐसे कमीनी भी तुम ना करो मुसलमानों, तुम तो एक मुसलमान हो। ये क्या बात हुई, जहाँ अंडा नहीं वहाँ बच्चा बनाने के लिए तैयार हो जाते। वक़ज़फ़ हादा, क़यामत के दिन ऐसा नमाजी आएगा जिसने तोहमत भी लगाया होगा, वअकल माल हादा, और किसी का नाजायज माल भी हड़प लिया होगा, खा लिया होगा, जायदाद पर कब्जा कर लिया होगा। अरे जायदाद पर कब्जा कर लिया होगा, बेचारा मजबूर है, आगे पीछे कोई नहीं है, मोहल्ले का चौधरी है, आया रोम में, देता कि नहीं देता, चल 10 लाख का 8 लाख ले दे दिया, बेचारा मजबूर, 4 लाख अदा कर दिया, बकिया बाकी रख दिया, 2 साल बाद देंगे, 2 साल बाद मांगने के लिए आया, हट यहाँ से, शर्म नहीं आती तुझे, 4 लोगों के सामने मैंने तुझे दिया था। लूटने का अंदाज भी लोगों का बड़ा अंदाजा है, समझ रहे ना? चाहे सीधा लूटो, चाहे धीरे धीरे लूटो, या कुछ दे करके लूटो। वअकल माल हादा, एक जानिब नमाज की नेकियां होंगी, एक जानिब ज़कात की नेकियां होंगी, एक जानिब रोजे की नेकियां होंगी। वअकल माल हादा, दूसरी जानिब किसी का नाजायज माल भी हड़प रखा होगा, लिया होगा, निगल गया होगा। वसफ़का दम हादा, और किसी का इसमें ना खून भी बहा दिया होगा। वज़रब हादा, और किसी को नाक मार भी दिया होगा। घर में रह रहे बड़े भाई के बेटे ने गलती कर दिया, छोटे भाई के अंदर इतनी तरह ने जाकर के हकीकी इंसान के नीचे को बचा दिया होगा। छोटे बेटे की औलादें कोई गलतियां की होंगी, बड़ा भाई और उसकी बीवी आएगी, कान के नीचे 2 थप्पड़ बजा देंगे, 2 थप्पड़ ठीक कर दिया होगा। होता कि नहीं होता समाज में? इतना जलन है दूसरे के औलादों को लेकर, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। छुप छुप के करो, कहीं भी रहो, खड़ा होना, देखो क्या हो रहा है। प्यारे रसूल ने कहा है, मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन होगा क़यामत के दिन? लाचार कौन होगा, बेबस कौन होगा, मुहताज कौन होगा, बेज़र कौन होगा? सहाबा कहने लगे, जिसके पास दौलत ना हो वही होगा लाचार। अल्लाह के रसूल कहने लगे, सुनो, मैं लाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया के फकीर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं क़यामत के दिन के फकीर की बात कर रहा हूँ। ऐ मेरे सहाबा सुनो, वहाँ क़यामत के दिन मुफलिस इंसान होगा या मुफलिस औरत होगी, लाचार इंसान होगा या लाचार औरत होगी, जिसने बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ी होंगे, जिसने बहुत ज्यादा रोजे रखे होंगे, जिसने लोगों के ताउन भी किया होगा और न जाने कैसी कैसी नेकियां की होंगी, लेकिन दूसरी जानिब उसने अपने हाथ से लोगों को तकलीफ दिया होगा, अपनी जबान से लोगों को तकलीफ दिया होगा, अपने कदम से लोगों को तकलीफ दिया होगा, झूठी गवाहियां दी होंगी, गाली गलौज दिया होगा, किसी का नाजायज माल खा गया होगा। मेरे सहाबा सुनो, एक जानिब उसके नेकियों के रजिस्टर को रखा जाएगा, दूसरे जानिब बुराइयों का रजिस्टर उसका खोल दिया जाएगा और आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा। अब देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अदालत की कुर्सी पर फैसला करने के लिए बैठा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएगा, अब्दुर्रहमान इधर आओ, तुम्हारी नेकियों का रजिस्टर ये है, बुराइयों का रजिस्टर देखो ये है। आए अब्दुर्रहमान, तुम खड़े रहो। अब्दुर्रहमान अल्लाह के सामने खड़े रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएगा, अब्दुल्ला तुम इधर आओ। अब्दुल्ला इधर आएंगे। अब्दुल्ला से अल्लाह ताला सवाल करेगा, अब्दुल्ला बताओ, क्या तुम्हें अब्दुर्रहमान ने गालियां दी थी?
عبداللہ کہے گا اللہ ہاں اس نے مجھے گالیاں دی تھی، مجھے گالی گلوچ کیا تھا، مجھے اس نے ستایا تھا، مجھ پر اس نے ظلم کیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس ظالم انسان عبد الرحمن کی نیکی سے ظلم کے بقدر نیکی اٹھا کر کے عبداللہ کو دے دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے انسان کو بلائے گا جس پر اس نے تہمت لگایا ہوگا، یا اس عورت کو بلائے گا جس پر اس نے تہمت لگایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین پھر اس ظالم انسان کی نیکیوں سے ظلم کے بقدر نیکیاں اٹھا کر کے اس عورت کو یا اس مرد کو دے دے گا جس پر اس نے تہمت لگایا ہوگا۔ اسی طرح سے تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا جس کو اس نے تھپڑ مارا ہوگا، جس کو اس نے ستایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا اور اس کے نام اعمال سے نیکیاں اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ مظلوم کو دے دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، مظلوموں کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہوگا، ظالم کی نیکیاں نکال کر کے اللہ تعالیٰ مظلوموں کو دیتا ہوا چلا جائے گا۔ اب عبد الرحمن کے نام اعمال سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا؟ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ موبائل تو سب کو چلانا آتا ہے نا، یہاں کلک کرو تو قرآن چالو ہوگا، یہاں کلک کرو تو سلو بھائی کی فلم چالو ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک ایسا ڈبہ بنا رہتا ہے ڈیلیٹ والا، وہاں کلک کرو گے تو سادہ ہینگ ختم ڈیلیٹ ہو جائے گا، ہے نا۔ ایک گانے کا آپشن مان لیجیے، یہ کلک کرو گے تو سنائی دے گا، اور یہ کلک کرو گے تو جہنم والی چیزیں دکھائی دیں گی، اور اگر یہ کلک کرو گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جنت والا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بٹن دبا رہے ہیں جو بٹن ہمارے نیکی کو ڈیلیٹ کر دے رہا ہے۔ یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین عبد الرحمن ظالم کی نیکیاں مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ اب عبد الرحمن کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ جو اس نے نماز پڑھا ہوگا وہ ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ جو اس نے دنیا کے اندر زکوٰۃ دی ہوں گی، ساری زکوٰۃ کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ جو اس نے روزہ رکھا ہوگا، روزے کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جنہیں اس نے گالیاں دی ہوں گی۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ابھی مظلوموں کی لائنیں ختم نہیں ہوئی ہوں گی، ابھی کچھ مظلوم باقی ہوں گے جن پر اس نے تہمت لگایا ہوگا، جن کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، جن کا مال اس نے ناجائز قبضہ کر لیا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے، اب مظلوموں کا حق کیسے دلائے اللہ تعالیٰ؟ اللہ رب العالمین اب مظلوموں سے کہے گا، اے مظلوموں اپنا رجسٹر لاؤ۔ مظلوموں کا رجسٹر نکالا جائے گا۔ اب ان کے نام اعمال میں، ان کے رجسٹر میں جو گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ اٹھا کر کے ظالم عبد الرحمن کی نیکی میں ڈالتا ہوا چلا جائے گا۔ عبد الشکور صاحب آئیں گے، ان کا بھی رجسٹر اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ عبد الرحمن نے ان پر بھی ظلم کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو اٹھا کر کے عبد الرحمن ظالم کے نام اعمال میں اس گناہ کو ڈال دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، عبد الرحمن ظالم نے جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر کے میدان محشر میں پہنچے تھے، ساری کی ساری نیکیاں مظلوم میں تقسیم ہو گئی۔ ان کا نام اعمال سادہ کاغذ ہو گیا، ان کا نام اعمال سفید کاغذ ہو گیا، کوئی نیکی باقی نہیں بچی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مظلوموں کے گناہ کو اٹھا کر کے عبد الرحمن کے نام اعمال میں درج کر دے گا۔ اب عبد الرحمن کے نام اعمال بالکل سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اب کہاں جائیں گے بتاؤ؟ یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب سے زکاتی صاحب، خیراتی صاحب کہاں جائیں گے؟ آپ لوگ بتائیں، کہاں جائیں گے؟ نہروں والی جنت مل کے بپا نے جو بنا کے رکھا ہے، کہاں جائیں گے؟ وہاں شور نہیں، وہاں کام بولتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، سارے نام اعمال کی نیکیاں غائب، رفو چکر سب غائب۔
نام اعمال میں مظلوموں کے گناہ کو ڈال دیا گیا. اب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. بھائی چلو جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. اب عبد الرحمان صاحب کہیں گے اللہ میں تو نماز لے کر کے آیا تھا, میری نماز کی نیکیاں کہاں گئی؟ میں تو روزہ رکھنے والا تھا, روزے کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ اللہ میں تو زکوٰۃ و خیرات کرنے والا تھا, اس کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ اللہ رب العالمین کہے گا خاموش ہو جا, دیکھ میں نے کہا تھا کسی پر ظلم نہیں کرنا ورنہ تیری نیکیاں میں برباد کر دوں گا. اے عبد الرحمان تو نے لوگوں پر ظلم کر دیا, تو نے لوگوں پر تہمت لگایا, تو نے ناجائز مال کھا لیا, تیری ساری نیکیاں آج میں نے برباد کر دی ہیں. اب تیرا ٹھکانہ نارے جہنم ہوگا. میرے پیارے بھائیوں ثم طرح فی النار, پھر عبد الرحمان کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. ہائے ہائے اگر ظلم نہ کیا ہوتا تو یہ نماز کام آ گئی ہوتی, اگر ظلم نہ کیا ہوتا تو زکوٰۃ کی نیکیاں میں جنت میں لے کر چلی گئی ہوتی. میرے پیارے بھائیوں نیکیاں کر کر کے اتنا خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جاؤ کہ میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا. نہیں میرے پیارے بھائی, اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ, کسی پر ستم کرنے سے اپنے آپ کو روک لو. میرے پیارے بھائیوں جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں ان کا بڑا بھیانک انجام ہونے والا ہے. ان کی نیکیاں بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں میرے پیارے بھائی, چونکہ میری ماں اور بہنیں بھی موجود ہے, میں واقعہ رکھ دیتا ہوں, شاید کہ میں نے رکھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہیں, بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان فلانۃ تقوم اللیل, اے اللہ کے رسول ایک عورت ہے بڑی نمازی ہے, ایک عورت ہے بڑی نماز پڑھتی ہے, وتصوم النہار, اور روزے رکھا کرتی ہے, رمضان کا مکمل روزہ بھی رکھتی ہے, نفلی روزے بھی رکھا کرتی ہے, وتفعل وتصدق, اے اللہ کے رسول نہ جانے کیسی کیسی نیکیاں کیا کرتی ہے, وہ صدقہ خیرات بھی کیا کرتی ہے. اے اللہ کے رسول اس کی یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وتفعل, اور اے اللہ کے رسول نہ جانے کیسی کیسی چھپ چھپ کر کے وہ نیکیاں کیا کرتی ہے. وتؤذي جيرانها بلسانها, لیکن اے اللہ کے رسول وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسن کو تکلیف دے دیا کرتی ہے. اللہ کے رسول بڑی نمازی ہے, بڑے زکاتی ہے, بڑی نیکوکار ہے, لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسن کو تکلیف دے دیا کرتی ہے. کبھی اس کی برائی کر دیتی ہے, کبھی غیبت چغلخوری کر دیتی ہے, کبھی اسے گالی گلوچ دے دیتی ہے, کبھی اسے ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے یہ عورت جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ کیا خیال ہے, کہاں جائے گی عورت؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا. میرے پیارے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, اللہ کے رسول کے الفاظ سنو. اللہ کے رسول نے سیدھا کہہ دیا لا خیر فیہا. اے میرے صحابہ, یہ عورت جو نماز پڑھ رہی تھی, جس کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اس نے نماز ہی نہیں پڑھا ہے. میرے پیارے بھائیوں, جبکہ اس نے نماز دنیا کے اندر پڑھا ہوگا. اے میرے صحابہ, یہ عورت جو تمہارے سامنے صدقہ اور خیرات کر رہی تھی, فلاں فلاں نیکیاں کر رہی تھی, لا خیر فیہا, اس نے تو کوئی نیکی نہیں کی, اس نے صدقہ تو خیرات ہی نہیں دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, جب تو اس عورت نے زکوٰۃ بھی دیا ہوگا, دیگر نیکیاں بھی کی ہوں گی, لیکن پیارے رسول بیان فرماتے لا خیر فیہا, اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے, اس کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں ہے. ہی من اہل النار, یہ عورت تو جہنم کا ایندھن بنے گی, یہ عورت تو جہنمی ہے. میرے پیارے بھائیوں, مختصر الفاظ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحابہ نے دوسرا سوال کر لیا, اللہ کے رسول ایک اور عورت ہے, وہ نماز پڑھتی ہے,
روزہ رکھتی ہے اور تھوڑا موڑا پنیر کا ٹکڑا صدقہ کر دیتی ہے، وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا، لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، نماز کم پڑھتی ہے، روزے بھی کم رکھتی ہے، صدقہ تو خیرات بھی کم کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ اے اللہ کے رسول بتائیے، کیا اس کی یہ تھوڑی سی نیکیاں اسے جنت میں لے کر جا پائیں گی؟ اللہ کے رسول نے سیدھا کہا، ہی من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ یہ کم نیکی کرنے والی عورت جنتی عورت ہے، یہ جو کم نماز پڑھتی ہے، جو کم روزے رکھتی ہے، جو کم زکوٰۃ دیتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، اے میرے صحابہ یہ تو جنتی عورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، حدیث کے اندر غور کرو، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ انسان نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو تکلیف نہ دے، سب اس کی نیکی فائدے مند ہوگی۔ اگر وہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو تکلیف بھی دے رہا ہے تو قیامت کے دن وہ لاچار اور بے بس ہو جائے گا، اس کے نام اعمال سفید ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو نیکیاں ہماری اسی وقت ہمیں جنت میں لے کر جا سکتی ہیں جب ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اللہ کے رسول نے جو سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ قیامت کے دن لاچار اور محتاج کون ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، لاچار اور محتاج وہ انسان ہوگا جو اپنی نیکی بچا کر کے نہیں رکھ پاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو گالیاں بھی دیتا ہے۔ ایک حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب بڑے متقی پرہیزگار، تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، تہجد بھی پڑھتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، دعائیں بھی رو رو کر کے کرتے تھے، لیکن گھر میں جب پہنچتے تھے سیدھا، اے فلانے کی امی، ایسا ہے غلط گالیاں، میں تو ممبر پہ ہوں، الحمدللہ میں گالیاں نہیں دیتا ہوں، لیکن فحش الفاظ جس طرح سے آپ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے، ہاں تیری ماں، تیری بہن، تیرا باپ، دیتے کہ نہیں دیتے؟ حاجی صاحب کے گالیاں دے رہے تھے۔ ایک دن مولوی کے پاس وہ عورت گئی، حاجی صاحب، مولانا صاحب میرا شوہر حاجی ہے۔ مولوی صاحب نے بہت خوش نصیب ہو تم، حاجی سے شادی تمہاری، ہائے ہائے جاؤ خدمت کرو۔ ارے حاجی صاحب خدمت تو میں کرتی ہوں، لیکن میری خدمت وہ کیسے کرتے یہ تو سن لو۔ کہنے لگے کیسے بتاؤ؟ وہ بیچاری عورت رو کر کہنے لگی، حاجی مولانا صاحب میرے شوہر جیسے گھر میں اندر آتے ہیں، ذرا میں لیٹ کر دوں کھانا دینے میں تو میری ماں بہن ایک کر دیتے ہو۔ اب مولانا صاحب کو آیا غصہ، اب مولانا صاحب کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، حاجی صاحب کو بلوایا اور اس عورت سے اپنے سامنے کہا، خوب گالیاں اسے۔ عورت بھی دل کی جلی ہوئی تھی، اتنی گالیاں دی، اتنی گالیاں دی، حاجی صاحب پھنپھناتے رہے، ابھی ماروں گا، ابھی توڑ دوں گا، ابھی پھوڑ دوں گا، کرتے رہے۔ مولوی صاحب تو نے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو۔ جب عورت تھک گئی گالی دیتے دیتے تو مولوی صاحب بولے، کیوں حاجی صاحب مرچی لگی نا، 1 گھنٹہ اس نے گالی دی تو تمہاری یہ حالت ہوئی، جبکہ تم مرد ہو اور یہ عورت بیچاری تمہاری عزت کے خاطر گالیاں سہ سہ کر کے گھر میں رہ رہی ہے، کسی سے بیان نہیں کر رہی ہے۔ 1 گھنٹہ اس نے گالی دی تو تمہیں اتنی تکلیف ہو گئی اور تم روزانہ جا کر کے گھر میں پہنچ کر قرآن سناتے ہو، بتاؤ ہاں؟ ارے سدھر جاؤ حاجی صاحب، سدھر جاؤ، قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تمہاری بیوی کو جنت میں لے کر جائیں گی اور اس کی برائیاں تمہیں جہنم میں لے کر کے چلی جائیں گی۔ حاجی صاحب پگلا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری نیکیاں مجھے جہنم میں؟ ارے تھوڑا تو گالیاں دیتا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تمہارا حج نا مکہ میں رہ جائے گا اور تمہاری تہجد مسجد میں رہ جائے گی، اپنی زبان کو لگام دو۔ حاجی صاحب وہیں پر ان کا دماغ ٹھکانے پر آیا تو دعا وغیرہ کرے، معافی مانگے، اپنی بیوی سے معافی مانگے۔ اس کے بعد اس عورت کا بیان ہے کہ میرے حاجی صاحب نے مجھے کبھی بھی غلط لفظ کے ساتھ نہیں پکارا۔ اللہ، ایک عورت معلوم ہے کب خوش ہوتی ہے؟
ارے پوری دنیا کے لوگ، میں تو عورت نہیں ہوں، لیکن میں جو سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا والے اسے فاحشہ کہہ دے، پوری دنیا والے اسے گالیاں دے دے، اس کے ساتھ اسے مارے، اس کا کیا کہتے ہیں ساس اور ایک سسر، اس کا سسر اسے لات جوتے کی بارش کر دے، لیکن اگر اس کا شوہر میٹھی زبان کے ساتھ اپنی بیوی سے بات کر لے تو اس عورت کی زندگی جنت بن کر کے رہ جاتی ہے۔ لیکن پوری دنیا والے محبت اور پیار کے ساتھ اس عورت کو پکار رہے ہو، اگر اس کا شوہر غلط زبانی اپنی بیوی کے ساتھ کر دے تو وہ عورت گھٹ گھٹ کر کے میرے بھائی گھر میں مرتی رہتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک عورت کی کل کائنات اس کا شوہر، تو اپنے آپ کو اچھا شوہر بناؤ، نیک شوہر بناؤ، میری ماں اور بہنوں کو اچھے طریقے سے رکھنے والے شوہر بنو میرے پیارے بھائی۔